اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ حضرات یہ صورت ہے القاریہ، نمبر اس کا 101 ہے۔ تو قرآن کا ترجمے کا آغاز ہم نے سورۃ فاتحہ سے کیا تھا، اس کے بعد 30ویں پارے کی وہ چھوٹی صورتیں جو آخر میں ہیں ان کا ہم ترجمہ شروع کر رہے ہیں، کیونکہ اکثر یہ نماز میں پڑھی جاتی ہیں، تو اس لیے عام آدمی کو بھی اس کا مفہوم یاد ہونا چاہیے۔ آخری 14 صورتوں میں سے یا جو پہلی صورت ہے 101 نمبر القاریہ، جس کا ہم آج ترجمہ کر رہے ہیں، اور تھوڑی سی اس کی لغوی اور صرفی وضاحت بھی آئے گی۔ تو جس طرح کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، القاریہ اچانک دستک دینے والی، مادہ اس کا کاف رے عین ہے۔ کارا کرن کا مطلب ہوتا ہے دستک دینا دروازے پہ، اچانک کسی چیز کا آ جانا، ایک چیز کو دوسری پر مارنا۔ تو قاریہ کا ترجمہ ہوگا کھٹکھٹانے والی، دروازے پہ جس طرح دستک دی جاتی ہے، اچانک دستک دینے والی، اچانک پیش آنے والی مصیبت، حادثہ، واقعہ۔ القاریہ اچانک پیش آنے والا ہولناک واقعہ، کھٹکھٹانے والی، چونکہ یہ قیامت اچانک ہی آ جائے گی، لوگ اپنے اپنے کام میں مصروف ہوں گے۔ جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ کوئی جانور کا دودھ دھو رہا ہوگا، کوئی عورت اپنے تنور میں روٹیاں پکا رہی ہوگی کہ اچانک قیامت کے لیے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، تو پھر قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو اس کا قیامت کا ایک نام القاریہ بھی ہے، جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بعض ایسی صورتیں نازل فرمائی ہیں جو قیامت کی منظر کشی کرتی ہیں پوری طرح، اس لیے ان کے نام بھی قیامت کی صفات کو ظاہر کرنے کے لیے رکھے گئے۔ مثلا یہی صورت ہے القاریہ، کھٹکھٹانے والی، اچانک دستک دینے والی۔ اسی طرح بعض اور صورتیں بھی ہیں، مثلا الواقعہ، حقیقت میں واقع ہونے والی، یہ بھی قیامت کو کہا گیا ہے۔ الحاقہ، حق ثابت ہونے والی، یقیناً پیش آنے والی۔ التکویر، لپیٹنے کو کہتے ہیں۔ الانفطار، پھٹ جانا۔ الانشقاق بھی پھٹ جانا ہے۔ الغاشیہ، ڈھانپ لینے والی۔ القاریہ، کھٹکھٹانے والی۔ اور ایک صورت ہے 75 نمبر، اس کا نام ہی القیامہ ہے۔ القیامہ، قام یقوم قومن سے ہے، القیامہ یک بار کی، رک جانا، ٹھہر جانا۔ تو کیا ہر چیز جو ہے کائنات کی رک جائے گی، ٹھہر جائے گی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپس میں چیزیں ٹکرا جائیں گی، سورج، چاند، ستارے، اور کائنات کے اندر ایک ہنگامہ برپا ہوگا۔ سورۃ زمر میں آتا ہے کہ 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا۔ سورۃ زمر آیت نمبر ہے 68 اس کے اندر ہے وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَمَن فِی الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، تو ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے مدہوش ہو جائے گی، حواس کھو بیٹھے، ختم، بے ہوش ہو جائے گی، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِیہِ أُخْرَىٰ، پھر اس میں دوسری دفعہ پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِیَامٌ يَنظُرُونَ، تو اس وقت لوگ زندہ ہو کر، قبروں سے زندہ ہو کر کھڑے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا، حیرانی کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے۔
تو یہاں جو القاریہ کے شروع میں ہے، یہ دوسری کیفیت جو ہے قبروں سے اٹھنے کے بعد جو صورتحال قیامت کے ہوگئے ہنگامے، اس کا ذکر کیا گیا۔ تو 2 دفعہ نفخ صور کا مطلب ایک دفعہ اس وقت جس وقت لوگ کام کاج کر رہے ہوں گے سارے انسان، تو اس وقت یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی اور موت کے آغوش کے اندر چلی جائے گی۔ اب اس کے بعد کتنا عرصہ خاموشی رہے گی؟ حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے کہ 40 مہینے ہے، یہ 40 دن ہے، یہ 40 سال بالکل خاموشی رہے گی۔ پھر اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ زندہ کر کے کہیں گے سور پھونکنے کا، تو پھر وہ دوسری دفعہ سور پھونکیں گے اور لوگ قبروں سے نکل کر دیکھ رہے ہیں۔ سورت قمر ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یخرجون من الاجداث، لوگ قبروں سے نکلیں گے کانہم جراد منتشر، گویا کہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، پتنگے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیفیت بیان کی القاریہ، القاریہ تو ملقاریہ، قاریہ کیا ہے؟ یہ تعجب کے لیے استعمال کیا گیا ماں کا آگے لفظ ملقاریہ۔ قاریہ کیا ہوتی ہے؟ کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ اچانک دستک دینے والی کیا ہے؟ جلالین کہتا قاریہ کا مطلب ہے کہ یہ دلوں پر دستک دے گی۔ القاریہ تو یعنی قیامت، اللہ تی تقرع القلوب بے حوالہا، جو اپنی ہولناکیوں کے ساتھ دلوں پر دستک دے گی، اس کو قاریہ کہا گیا۔ بڑی اس کے اندر ہولناکیاں ہوں گی اور دلوں پر آ کر دستک دے گی، تو اس کو قاریہ کہا گیا۔ بعض ترجمہ کرنے والے کہ کھٹکھٹانے والی، بعض نے کیا کہ کھڑکھڑانے والی۔ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ کھڑکھڑانے والی یا کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ وما ادراک مل قاریہ، اور تجھے کیا چیز آگاہ کرے گی؟ ادرا میں نے آگاہ کرنا، درایت میں نے ہوتا ہے جاننا کس چیز کو عقل سے، ادرا میں نے آگاہ کرنا۔ اے نبی تجھے کیا چیز آگاہ کرے گی؟ مل قاریہ، کہ قاریہ کیا ہوتی ہے، کھٹکھٹانے والی کیا ہے، اچانک دستک دینے والا، دلوں پر دستک دینے والا ہنگامہ کیا ہے، اچانک برپا ہونے والی تباہی کیا ہے؟ یوم یکون الناس، جس دن لوگ ہو جائیں گے، یوم جس دن، یہ ظرف کی وجہ سے ہے کہ وہ دن ہوگا، یکون ہو جائیں گے، کانا فعل ناقص ہے، اسے یہ مضارع کا صیغہ ہے، ہو جائیں گے، کانا میں نے ہو جانا، ہو گیا، کون ہو جانا ہے، یکون ہو جائیں گے، الناس لوگ، کل فراش، جس طرح پتنگے ہوتے ہیں، کاف تشبیہ ہے، جیسے فراشتن پتنگے کو کہتے ہیں، اس کی جمع فراش آ گئی ہے، جیسے پتنگے ہوتی ہیں، ٹڈیاں ہوتی ہیں، المبسوس، بکھری ہوئی، کہ ٹڈیوں کو آپ کبھی دیکھیں تو کسی جگہ چھپ کر اندھیرے میں ہوتی ہیں، کوئی اوپر ان کو ڈھانپنے والی چیز، اس کو ذرا ہٹایا جائے تو بکھر جاتی ہیں۔ اسی طرح لوگ قبروں سے نکل کر اس طرح بکھریں گے، لیکن قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ اس طرح نہیں کہ بکھر کر جہاں جائیں چلے جائیں۔ وجاءت کل نفس ما سائق و شہید، ہر انسان قبر سے اٹھ کر اس حالت میں آئے گا کہ اس کے ساتھ 2 فرشتے بھی ہوں گے، ایک سائق ہوگا، ایک شہید ہوگا۔ سائق ڈرائیور کو کہتے ہیں، بکریوں کے چرواہے کو کہتے ہیں، پیچھے سے ہانکنے والا، اور ایک گواہی دینے والا۔ اب یہ پتہ نہیں کہ یہی 2 فرشتے ہیں جو انسان کے ساتھ کرامن کاتبین لکھتے ہیں نام عمل، یا کوئی اور فرشتے ہوں گے۔ بہرحال ہر انسان قبر سے سال میں اٹھے گا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا کہ اس کے ساتھ 2 فرشتے بھی ہوں گے، ایک سائق ہوگا اور ایک شہید ہوگا۔ لوگ اٹھیں گے تو اس طرح منتظر، لیکن اس کے ساتھ فرشتے بھی ہوں گے جو ان کو اکٹھا کر کے میدان حشر کی طرف لے جائیں گے۔ یہاں کہا گیا کہ یکون الناس، لوگ ہو جائیں گے حیرانی کی وجہ سے، اس ہنگامے کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، کل فراش المبسوس، جس طرح بکھرے ہوئے پتنگے ہوتے ہیں، بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوتی ہیں۔ بسن میں نے بکھیرنا، مبسوس میں نے بکھیرے، بکھرے ہوئے، ادھر ادھر جو چل دیتے ہیں پرندے، ٹڈیاں یا پتنگے، اس طرح وہ انسان بھی بکھرے ہو کر، پریشان ہو کر قبروں سے اٹھیں گے۔ یہ القاریہ کی کیفیت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ لوگ ایسے ہو جائیں گے اس دن، یکون الناس، لوگ ہو جائیں گے کل فراش المبسوس، جس طرح پتنگے ہوتے ہیں بکھرے ہوئے۔ یہ ان کی قبروں سے اٹھنے کی حالت ہے
کس طرح وہ پریشان ہو کر اٹھیں گے قبروں سے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ اور ہو جائیں گے، پیچھے یکونو تھا وہ مذکر کے لیے آتا ہے، تکون و مؤنث کے لیے آتا ہے۔ جبال چونکہ بے جان چیز ہے پہاڑ، تو اس کے لیے تکون و فعل آیا ہے، فعل مضارع ہے کانا سے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ اور ہو جائیں گے پہاڑ۔ اچھا آپ کو یہ بھی بات معلوم ہونا چاہیے کہ عربی میں جو فاعل ہوتا ہے وہ رفعی حالت میں ہوتا ہے، اس کے آخری حرف پر پیش ہوتی ہے، ضمہ ہوتی ہے، اسے اس کی رفعی حالت کہتے ہیں۔ تکون و فعل اور اس کا فاعل ہے جبال۔ ہو جائیں گے پہاڑ، جبل کی جمع جبال ہے، پہاڑ ہو جائیں گے کالہن جس طرح رنگ دار روئی ہے۔ این روئی کو کہتے ہیں جو کپاس سے حاصل ہوتی ہے، اور این میں نے رنگ دار روئی ہے۔ کا میں نے جیسے حرف تشبیہ ہے، پہاڑ ہو جائیں گے جیسے این جس طرح رنگ دار روئی ہے۔ المنفوش یہ این کی صفت آئے، منفوش میں نے دھنکی ہوئی، دھنی ہوئی روئی، جس کو ہلکا کرنے کے لیے دھنیا دھنتا ہے، یا عورتیں گھروں میں اس کو دھن لیتی ہیں، یا آج کل وہ مشینوں کے ساتھ تو دھنکا جاتا ہے، پھر وہ ہلکی ہو جاتی ہے۔ تو پہاڑ جو ہے اپنا وزن کھو بیٹھیں گے، بہت ہلکے ہو جائیں گے۔ مشرکین مکہ اکثر کہتے تھے کہ جب قیامت کہتے ہیں مسلمان آئے گی تو پھر پہاڑ آخر کہاں جائیں گے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ اس کا اللہ نے ذکر کیا وزن ان کا بالکل ہلکا سا ہو جائے گا، ایسے ہو جائیں گے جس طرح دھنکی ہوئی روئی ہوتی ہے جو اپنا وزن اس کا کھو بیٹھتی ہے، بہت ہی کم اس کا وزن ہو جاتا ہے۔ اور صورت قمر ہے وہاں ہی ہے کہ وہ پہاڑ جو ہیں وہ بالکل چلنے لگیں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، فَقُلْ کہہ دیجئے، اس صورت طٰہٰ کے اندر ہے کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں، کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کو بکھیر کر ہوا میں اڑا دے گا، جس طرح ہوا میں اڑی مٹی ہوتی ہے، غبار ہوتا ہے، اس طرح اس کو کر دے گا، یعنی بالکل بے وزن ہو جائیں گے، اور زمین جو ہے وہ بالکل ہموار ہو جائے گی۔ اب پہاڑ بڑے بڑے کھڑے ہوئے ہیں، یہ سارے ختم ہو گئے۔ یہ اس وقت ہوگا جب حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری دفعہ سور پھونکیں گے، اور نئے قوانین کے تحت زمین پھر بچھائی جائے گی۔ پہاڑ جو ہے وہ ان کو مٹا دیا جائے گا۔ جلال نے لکھا کہ وہ برابر ہو جائیں گے زمین کے، پہاڑ جو ہیں ان کی بلندی وغیرہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ اور پہاڑ ہو جائیں گے کالعہن المنفوش جس طرح دھنکی ہوئی روئی ہوتی ہے، بے وزن ہو جائیں گے، اور زمین سے ان کو ہٹا دیا جائے گا۔ یہ بھی قرآن نے کہا کہ بل سلوٹ زمین کی نکال دی جائے گی، اور اس کو ہموار میدان کی طرح بنا دیا جائے گا۔ تو یہ اس کا پہاڑوں کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ یہ بے وزن ہو جائیں گے، یہ بہت ہی ہلکے ہیں یہاں، اور پھر ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا۔ تو یہ ان چیزوں کی کیفیت ہے جو زمین پر ہیں۔ ظاہر ہے انسان پہلی دفعہ حضرت اسرافیل کے سور پھونکنے سے مدہوش اور بے ہوش ہو کر موت کے آغوش میں چلے جائیں گے، اور پھر کافی عرصہ سکوت رہے گا۔ اس کے بعد جب حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری دفعہ سور پھونکیں گے تو لوگ قبروں سے نکلیں گے۔ ان کی کیفیت بھی بتائی ہے کہ جس طرح پتنگے ہوتے ہیں بکھرے ہوئے، ہر کسی کو اپنی اپنی فکر ہوگی، کوئی کسی کو پتہ نہیں چلے، نہ کسی کا کوئی پرسان حال ہوگا کہ کیا ہونا ہے۔ سورۃ یاسین میں بھی اس کی کیفیت بیان اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں، جب قیامت پہلی دفعہ آئے گی تو اس طرح حال ہوگا کہ وہ نہ وصیت کر سکیں گے نہ گھروں کو واپس جا سکیں گے، اور پھر دوسری دفعہ جب اللہ تعالیٰ ہوں گے تو لوگ قبروں سے نکل کر دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ حیرانی کے ساتھ کہ یہ کیا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد مرحلہ ہوگا حساب و کتاب کا، لوگ حشر کے میدان میں پہنچیں گے جہاں وہ حساب و کتاب ان سے لیا جائے گا۔ ویسے تو ہر انسان کو اس کا نامہ عمل اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا کہ پڑھ لو اپنا نامہ عمل، تم خود ہی اپنا حساب لگانے کے لیے کافی ہو، لیکن پھر علامت کے طور پر ان کے وزنوں کو بھی تولا جائے گا۔ جو وہ اعمال کرتے رہے
ان کے اعمال کی تول ہوگی، اس کا ہی ذکر آگے آیات میں بھی ہے۔ جہاں تک آخرت کا تعلق ہے، موت کے بعد کی زندگی، اس کے کئی مراحل ہیں۔ پہلا تو ہے کہ قبروں سے اٹھنے کا مرحلہ، برزخ کے بعد، موت کے بعد انسان کہاں چلا جاتا ہے؟ اسے قرآن کہتا ہے برزخ میں چلا جاتا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ یوم یبعثون، مرنے والوں کے سامنے برزخ ہے اس دن تک جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یعنی موت کے بعد انسان برزخ میں چلا جاتا ہے، اور حضرت اسرافیل کے دوسری دفعہ سور پھونکنے تک برزخ میں رہے گا۔ برزخ وہ زندگی ہے، نہ دنیا کی زندگی ہے، نہ جنت اور دوزخ کی زندگی ہے، درمیان والی زندگی ہے۔ تو پھر اسرافیل علیہ السلام کے دوسری دفعہ سور پھونکنے سے لوگ وہ قبروں سے اٹھیں گے۔ برزخ کو آپ قبر بھی کہہ سکتے ہیں مختصر لفظوں میں۔ قبر تو ایک علامت ہوتی ہے دنیا میں، وہ ظاہر نظر آتی ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان کی جسم کی زندگی واضح ہوتی ہے، روح کی واضح نہیں۔ انسان اصل میں مجموعہ ہے جسم اور روح کا۔ جسم تو نظر آتا ہے دنیا میں، لیکن روح نظر نہیں آتی، اس لیے بعض لوگ اس کا انکار بھی کرتے ہیں، خاص طور پر فلاسفی اور سائنسدان، کہ روح نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن اسلامی نقطہ نظر سے دو چیزوں کا مجموعہ ہے انسان، جسم اور روح کا۔ جب تک روح جسم میں آباد رہتی ہے اس کا نام ہے زندگی، اور جب روح جسم سے نکل جاتی ہے اس کا نام ہے موت۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پہلی دفعہ سور پھونکنے سے تمام انسان ہیں ان پر موت وارد ہو جائے گی، کائنات کی چیزیں تحت و بالا ہو جائیں گی، اور انسان برزخ میں چلا جائے گا۔ برزخ کے اندر روح کی زندگی واضح ہوتی ہے، جسم کی واضح نہیں ہوتی۔ جسم کو تو مر گیا ہے، اس کو مسلمان نماز جنازہ پڑھ کر سپرد خاک کر دیتے ہیں۔ دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، بعض وہ جلا دیتے ہیں، بعض کوئی اور طریقہ ہے، مجوسی ہے، وہ مچان بنا کر بلند جگہ پر رکھ دیتے ہیں مردے کو تاکہ چیل کبھی کھا جائیں۔ کچھ بھی ہو، انسان کا جسم جو ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے، وہ کوئی کام کاج نہیں کرتا، لیکن روح زندہ ہوتی ہے۔ برزخ کے اندر روح کی زندگی واضح ہوتی ہے، جسم کی واضح نہیں ہوتی۔ دنیا میں جسم کی زندگی واضح ہوتی ہے، روح کی واضح نہیں۔ اور جب حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کے بعد لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو دونوں زندگیاں، روح اور جسم دونوں کی زندگی واضح ہوگی۔ اسی جسم کے ساتھ انسان اٹھے گا جس سے دنیا میں، لیکن یہ ہوں گے سارے جوانی کی حالت میں، بڑھاپے کی حالت میں کوئی نہیں ہوگا، سارے جوان ہوں گے، جوان اس طرح اٹھیں گے۔ اور یہ بھی ہے کہ قبروں سے لوگ ننگے اٹھیں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ پھر آگے چل کر ان کو لباس پہنایا جائے گا جو لباس کے مستحق ہوں گے، اور ہر ایک کو پریشان ہوگا کہ اب کیا ہمارے ساتھ بنتا ہے۔ تو برزخ کے بعد یہ قبروں سے اٹھنے کا مرحلہ ہے، جسے قرآن نشور بھی کہتا ہے اور بعث بھی کہتا ہے، قبروں سے اٹھنے کا ذکر، اور اس پر قرآن پھر دلائل بھی پیش کرتا ہے، کیونکہ لوگ اس پر ہی اعتراض سب سے بڑا کرتے ہیں کہ جب ہم گلی ہوئی ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیسے اٹھیں گے۔ قرآن نے کہا کہ یہ آپ کو بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ کیسے اٹھیں گے، آپ نے دیکھا نہیں کہ اپنی پہلی پیدائش کو، کہ پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسے پیدا کیا تھا۔ تو انسان کو اس پر دیکھنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے، اپنی پہلی پیدائش پر، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی کی حقیر بوند سے پیدا کیا ہے، جب کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ تو اسی طرح جب اس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے انسان کو، جب کہ اس کی کوئی نہیں حیثیت تھی، پانی کی بوند تھی، وہ بھی اس وقت جب اس کے والدین تھے، تو دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کرنا کون سا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یاسین میں ذکر کیا، اور بھی بعض جگہوں پر آتا ہے، اولم یری الانسان، کیا انسان نے نہیں دیکھا، انا خلقناہ من نطفہ، کہ ہم نے اس کو پانی کی بوند سے پیدا کیا ہے، فاذا هو خصیم مبین، تو اچانک وہ جھگڑالو بن کر سامنے آ گیا، وضرب لنا مثلا، ہمارے اس لیے مثالیں پیش کرنے لگا، ونسی خلقہ، اور اپنی تخلیق کو بھول گیا۔ کالا کہتا ہے، میں یحیی العظام، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو، وہی رمیم، جب کہ وہ گل سڑ جائیں گی۔ قل کہہ دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی ان کو زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ وہو بکل خلق علیم، اور وہ اپنی مخلوق کے ذرے ذرے سے واقف ہے۔ یعنی مر جائے گا انسان، آخر اس کا جسم منتشر ہو جائے گا کسی نہ کسی شکل کے اندر، عناصر کے اندر،
تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پتہ ہے کہ اس کے جسم کے اعضاء بکھر کر کہاں گئے. وہ اپنی مخلوق کے ذرے ذرے سے واقف، ہر چیز سے واقف ہے. تو خلق یہاں مخلوق کو کہا گیا. ہمارے مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد ہے انسان کے اجزائے ترکیبی جتنے بھی جسم کے، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس کو پتہ ہے. تو اس کو کون سی مشکل آئے گی؟ وہ تو صرف کن کہتا ہے. جب وہ کس چیز کا ارادہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو صرف اسے کن کہتا ہے فَيَكُون، تو کام ہو جاتا ہے. اسے کون سے اس سلسلے میں دقت پیش آئے گی؟ تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے گا. پھر اب اگلا مرحلہ حساب و کتاب کا ہوگا کہ انسان کو اپنے عملوں کا حساب دینا ہے. تو یہ بھی لوگ اعتراض کرتے تھے کہ کس طرح حساب ہوگا اتنا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، ہر انسان کا جو نامہ عمل ہے ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم کتاب کی شکل میں اس کو باہر نکال کر پیش کریں گے. اور اللہ تعالیٰ ہم سے کہے گا کہ پڑھ لو اپنی کتاب کو، اور تم خود ہی اپنا حساب لگانے کے لیے کافی ہو. تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ ان کا انسان کا حساب کو بہت لمبا چوڑا پتہ ہی نہ چلے. لوگ مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ انسان اتنے عمل کرتا ہے، اتنی زندگی ہے، روز اس کا نامہ عمل کتنا بنتا ہوگا، آخر وہ کس طرح اس کا حساب لیا جائے گا؟ یہ تو بڑا مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی اس کے لیے مشکل نہیں، بلکہ خود انسان کا نامہ عمل اس کی گردن کے اندر لٹکا ہوا ہے. جو انسان عمل کرتا ہے اس کو اس کی گردن میں لٹکا دیا جاتا ہے. یہ دیکھیے صورت ہے بنی اسرائیل، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آیت نمبر ہے 13، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. ہر انسان ہم نے اس کا طائر یعنی نامہ عمل اس کی گردن میں نتھی کر دیا ہے، چپکا دیا ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، قیامت کے دن ہم اسے کتاب کی شکل میں باہر نکالیں گے. يَلْقَاهُ مَنشُورًا، جسے وہ بکھرا ہوا پائے گا، اس کے سامنے بکھرا ہوا ہے کتاب کی. اقرا کتابک، اللہ کہے گا کہ اپنے نامہ عمل کو، اپنی کتاب کو پڑھ لے. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود ہی اپنا حساب لگانے کے لیے کافی ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. تو اپنا خود ہی نامہ عمل پڑھ کر حساب لگا لے کہ تجھے کہاں جانا ہے. تو بہرحال انسان قبروں سے اٹھے گا اور پھر اس کو اس کا نامہ عمل دے دیا جائے گا. نیک لوگوں کو دائیں ہاتھ میں، برے لوگوں کو بائیں ہاتھ میں، اور کہا جائے گا کہ پڑھ لیں اپنا نام عمل. تو صورت بنی اسرائیل میں آپ نے دیکھا کہ کتاب کی شکل میں نام عمل اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ اپنا نام عمل کو پڑھ لیں. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بھی تولے گا. اس لیے یہ بھی ہے حساب و کتاب کے سلسلے میں. ایک تو وہ خود پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ کو بھی خود انسان کے نام عمل کا پتہ ہے کہ انسان نے کیا کیا ہے. انسان کا جسم بھی گواہی دے گا قیامت کے دن، کس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. جیسے کہ ذکر صورت یاسین میں، دوسری صورتوں میں، حامیم سجدہ میں بھی آتا ہے، صورت نور میں بھی آتا ہے کہ اس کے انسان کے جسم کے اعضاء مختلف جو ہیں وہ گواہی دیں گے کہ اس نے کیا عمل کیے. لیکن اس کے ساتھ پھر اس کو نامہ اعمال کو تولا بھی جائے گا. اسے میزان عمل کہتے ہیں. میزان میں نے ترازو، عملوں کے ترازو کے اندر اس کو تولا جائے گا. ایک طرف نیکیاں، ایک طرف برائیاں رکھ کر دیکھا جائے گا کہ اس کا نیکیوں کا پلڑا جھکتا ہے یا برائیوں کا پلڑا جھکتا ہے. اسی کا ذکر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا، من جن کے ثقلت بھاری ہو گئے. ثقیل بھاری چیز کو کہتے ہیں. ثقلت بھاری ہو گئے، موازینہ ان کے تول، میزان کی جمع موازین، اور موزون تولے جانے والی چیز کو بھی کی جمع بھی موازین ہے. جن کے تول، جن کے تولوں کے پلڑے بھاری ہو گئے، یعنی نیکیوں کے جو پلڑے ہیں وہ بھاری ہو گئے، نیکیوں والے تول بھاری ہو گئے، وزنی ہو گئے، وہ نیچے جھک گئے، اور برائیوں کا جو پلڑا تھا وہ اوپر کو اٹھ گیا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو بس ایسا شخص خوشگوار زندگی میں ہوگا. عربی میں ایسی زندگی کو کہتے ہیں. عیشتون بھی زندگی ہے، راضیہ جس پر اللہ راضی ہو، اللہ کی طرف سے پسندیدہ زندگی، خوشگوار زندگی. تو وہ شخص جس کی زندگی خوشگوار ہوگی،
اللہ کی رضا پر راضی رہ کر جس نے زندگی گزاری ہوگی اس کو خوشگوار زندگی نصیب ہوگی، دنیا میں گزاری اور آخرت کے اندر بھی فاہوا تو ہوگا فی عیشۃ راضیہ، خوشگوار زندگی میں ہوگا، تو آخرت میں بھی اس کی زندگی اس کی اپنی پسند کی ہوگی، تو جو وہ چاہے گا وہی اس کو نعمت ملے گی۔ دنیا میں تو انسان خواہشات کرتا پوری نہیں ہوتی، لیکن جو آدمی کامیاب ہو کر جنت میں چلا گیا اس کی ہر خواہش پوری ہوگی، اس کو یہاں عیشت الراضیہ کہا گیا کہ خوشگوار اس کی زندگی ہوگی، نہ وہاں موت آئے گی، نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ بڑھاپا آئے گا، ہمیشہ انسان زندہ رہے گا اور ہر وہ چیز اس کو ملے گی جس کی وہ خواہش کرے گا، تو اسے خوشگوار زندگی نصیب ہوگی اس کو جس کی نیکیوں کا تول بھاری ہو گیا، وزنی ہو گیا۔ وہ اما اور جہاں تک تعلق ہے من ان لوگوں کا من جن کے خفت ہلکے ہوئے، موازین ہو، ان کے نیکیوں کے تول ہلکے ہوئے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ کہا گیا، فا من پس امہ، اس کی ماں، یعنی اس کا ٹھکانہ، اس کی قرار کی جگہ، رہنے کی جگہ ہاویہ ہوگی، جو دوزخ کا نام ہے۔ ہاویہ دوزخ کا نام ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ہاویہ ہوگی۔ تو یہ فرق بتایا جا رہا ہے کہ نیک لوگوں جن کے نیکیوں کے اعمال جھک جائیں گے، پلڑے جھک جائیں گے، ان کو تو خوشگوار زندگی نصیب ہوگی، اور جن کے نیکیوں کے پلڑے اوپر کو اٹھ گئے، ہلکے ہو گئے، اور برائیوں کے پلڑے جھک گئے، تو ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا، جو دوزخ کا ایک نام ہے۔ وما ادراک ما ہی، اور اے نبی تو کیسے جانے گا، تو کیسے جانے گا ما ہی کہ وہ کیا ہے، ماں میں نے کیا ہے، ہیا میں نے وہ، ہیا مونس کے لیے ہے، اور یہ ہاویہ کی طرف اس کی ضمیر ہے کہ یہ وہ کیا چیز ہے، یعنی ہاویہ کیا ہے، تجھے کیا چیز آگاہ کرے گی کہ ہاویہ کیا ہے۔ نارن حامیہ، آگ ہے بھڑکتی ہوئی سلگتی ہوئی آگ ہے جس کو ہاویہ کہا گیا، اور تو وہ ادھر جائے گا۔ تو انسان جو ہے سمجھتے ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے کہ کچھ بھی ہونے والا نہیں، لیکن بہت بڑا فرق ہے جب انسان آخرت میں اٹھے گا تو ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارتے رہے اور انہوں نے ایمان رکھا آخرت پر بھی، اللہ تعالیٰ کی توحید پر، نبیوں کی رسالت پر، ان کا انجام اور ہوگا کہ خوشگوار زندگی میں ہوں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی میں زندگی بسر کی، سرکشی میں زندگی بسر کی، اور ان کے تول ہلکے ہو گئے، نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہو گئے، تو ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ